نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات کے تمام تر کلمات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے، جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام پر، ہر وہ ہستی عظیم جو ہم تک دین کو پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ قرآن کریم میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی خصوصی مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اور باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جس میدان میں یہ مدد فرمائی ہے اس میدان کا نام لیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے میدان میں، جب تم بالکل تھوڑے تھے، اور تھوڑے ہونے کے باوجود میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، جس نے تمہاری مدد کی۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور اس کے پاس سامان حرب و ضرب بھی ہے، سارے کا سارا سامان جو کہ ہماری ضروریات، ان کی اس وقت کی ضروریات کے مطابق تھا، وہ سارا ان کے پاس تھا۔ لیکن ایک طرف
صرف 313 یا 317 یا پھر کچھ روایات میں 319 کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اتنی تعداد والوں کا 1000 کے سامنے آ جانا، اور جن کی تعداد کم ہے ان کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، ان کے پاس سواری بھی پوری نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے حرب و ضرب کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، لوگوں اس بدر کے میدان کو یاد کرو، میں نے تمہاری بدر کے مقام میں مدد کی تھی۔ اور کی کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو نازل کیا، تمہاری طرف سکینت کو نازل کیا، اور پھر تمہاری مدد ہوئی، اور تم نے اتنے لشکر جرار پر قابو پا لیا، ان کے 70 مقتول، 70 کو قیدی بنایا، اور تم لے کر کے آئے، اور یہ تمہاری سب سے پہلی فتح تھی۔ یہ فتح عظیم الشان فتح، جو حق و باطل کا بالکل آمنے سامنے آ کر کے مار کا لڑنا، اور پھر ادھر آ کر کے ایک دوسرے کو للکارنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارک آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کا بھی آغاز ہے، بالکل شروع میں 3 کفار نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید، آ کر کے کہتے ہیں آؤ ہمارے مقابلے کے لیے کون نکلتا ہے؟ پہلے 3 انصاری نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں جوان نکلتے ہیں، اور نکل کر کے ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان تینوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ پہلے سٹیپ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح عطا کر دی۔ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ ابھی پھر چھوٹے چھوٹے 2 بچے، بڑا معروف واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں دیکھا چھوٹا سا بچہ، بائیں دیکھا ادھر بھی بچہ، کہتے ہیں چاچو جان ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتلائیے، وہ کون ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم ایسے بدبخت کو زمین پہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرات سیدنا عبد الرحمن بن عوف پہلے تو سوچتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے، اور پھر دیکھا ابو جہل اپنی فوج میں ٹہل رہا ہے، ان کو اشارہ کیا بچوں وہ ہے تمہارا شکار، وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں فرماتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دونوں جھپٹے، اسے گرا لیا اور گرا کر کے اس کو مار دیا، اور جب وہ قتل ہونے کے قریب تھا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک بکریوں کے چرواہے نے سردار کے سینے پہ بیٹھ جانا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ حضرات آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب اسے قتل کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بدر کا میدان سجا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر لگایا گیا، آپ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں گواہیاں دیتا ہوں تیرا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اے اللہ جو تو نے مجھ سے عہد کیا ہے وہ تو پورا کرے گا، اے اللہ یہ مٹھی بھر لے کر کے میں میدان میں آ گیا ہوں، اے اللہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تیری توحید ختم ہو جائے گی، اے اللہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ حضرات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پیچھے سے پکڑ لیا، آپ کی چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا محبوب بس کر دیں، اب مجھے یقین ہے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ حضرات یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے کہ یہ جو سامنے لشکر ہے اللہ اسے ضرور شکست دے گا، یہ اب شکست کھا جائیں گے، یہ نکلیں گے، اب یہ نہیں رہ سکیں گے، یہ نکلیں گے۔ پھر مسلمانوں کی اللہ نے مدد کیسے کی؟ تیز ہوا چلا دی، مٹی اٹھتی تھی اور جا کر کے کفار کی آنکھوں میں اور ان کو بد دل کر دیا، پھر بارش نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بارش کو نازل کیا تو حضرات بارش کی وجہ سے جہاں مسلمان تھے ان کی جگہ تھوڑی اونچی تھی، دوسری جگہ تھوڑی نیچے تھی، تو ان کی جگہ پہ دلدل اور کیچڑ وغیرہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں مدد کی، پھر فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اے میرے محبوب
तूने अपने रब को याद किया, तूने अपने रब को बुलाया, तूने अपने रब को मदद के लिए पुकारा, तो फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार का जवाब दिया। तुम्हारी पुकार का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्ता नाजिल कर दिया। वो निशान ज़दा फरिश्ता था, वो उतरा और उतर करके आपकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने आपकी मदद की थी। ये फरिश्तों का उतरना हजरात, उनके ईमान की कैसी निशानी, कितना कवि ईमान होगा जिनको बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से 1000 फरिश्ता नाजिल कर दिया और वादा किया कि लोगों अगर जरूरत पड़ेगी मैं और भी फरिश्ते नाजिल कर दूंगा। पहले 500 फरिश्तों का वादा था, लेकिन जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन ने सुना कि अब हो सकता है कुफ्फारे मक्का की मदद के लिए और लश्कर भी आ जाए, तो अल्लाह ताला ने बेफौरन उनको मदद की तलकीन की। अगर उनका लश्कर ज्यादा आ सकता है मैं तुम्हें 1000 लश्कर अता करूंगा, अगर उनका और ज्यादा आ गया 5000 तक तुम्हारी मदद हो सकती है। हजरात, ये फरिश्तों की मदद का आना कितने ईमान वाली बात है और उनकी अजमत का क्या कहना। आइए सही बुखारी की हदीस मुबारक आपकी नजर करता हूँ। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, आपके पास जिब्रील आते हैं, आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ये तो बतलाइए जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया था आप उनको कैसा समझते हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सारे सहाबा में से उन्हें अफजल समझता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के नबी आप उन सहाबा को अफजल समझते हैं, हम उन फरिश्तों को अफजल समझते हैं जो बदर के मैदान में उतरे थे। हजरात, नबी रहमत उन्हें अफजल समझे, ये बदबख्त उन्हें क्यों उंगली उठाता है। मेरा उमर बदरी है, उमर की अजमत पे उंगली क्यों। हजरात, मेरा सिद्दीक बदरी और सिद्दीक की अजमत पे उंगली क्यों। आइए अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारक सही सनद के साथ आती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने बदर वालों की तरफ नजरे रहमत से देखा, बदर वालों की तरफ नजरे मगफरत से देखा और फरमाया तुम जो भी अमल करो, तुम चाहे जो भी अमल करो, मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया। आज सिद्दीक की अजमत पे उंगली उठाते हैं, आज उमर की अजमत पे उंगली उठाते हैं, आज कहते हैं जी सहाबा इकराम फिर गए थे, आज कहते हैं जी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों मेरे सहाबा जो भी अमल करें, जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया था, जो बदर वाले थे जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया था, मैंने उनकी मदद की है। ये बदर की बरकत की वजह से मैंने उन सबको मुआफ भी किया है। आज के बाद ये जो भी अमल करें मैंने इनको मुआफ कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया था ऐ महबूब आपको चाहिए ये है कि इन बदर वालों के लिए दुआए मगफिरत करते रहें और महबूब आप इनके लिए रहमत की दुआ करते रहे। ये रहमत की दुआओं का होना, ये मगफिरत की दुआओं का होना। हजरात, आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा था कि मेरे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमाइन से अल्लाह ताला के फरिश्तों की मदद के बारे में सवालात उठा रहे हैं, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हाजा जिब्राइल अखज़ा बिरअसिही, लोगों ये जिब्रील आ गया है, मैं देख रहा हूं जिब्राइल को, इसने पकड़ा हुआ है अखज़ा बिरअसि फरसिही, ये इसने अपने घोड़े के सर को पकड़ा हुआ है और घोड़े के सर को पकड़ करके अपने जिस्म पर हथियारों को सजाए हुए, ये अपने जिस्म पर सारे के सारे हथियार लगाए हुए मैदान में आ गए हैं। एक सहाबी बयान करता है मैं एक काफिर के पीछे दौड़ रहा था, वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक मैंने एक शां की आवाज सुनी, जैसे कोई तेजी के साथ करीब से गुजरता है। मैंने ये आवाज सुनी और फिर मैंने देखा मेरे आगे जो काफिर दौड़ रहा था और वो दौड़ने वाला काफिर नीचे गिर चुका है। मैंने देखा तो उसके कोड़ा सर में लगा हुआ था और सर से लेके नाक तक उसे चीर दिया गया था। मैंने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बतलाई तो आपने फरमाया सदकता, तू सच कहता है, ये फरिश्ता आसमान से, तीसरे आसमान से उतरा था जो अल्लाह ने आपकी मदद के लिए भेजा है। ये बदर वालों की मदद आसमान वाला कर रहा है, ये बदर वालों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं। ये बदर वाले जो हैं सबसे बेहतरीन हैं। ये बदर वाले जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों ये बदर वाले अफजल तरीन इंसान हैं। आइए एक और हदीस आपकी नजर करता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सहाबी सैयदना हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का का इरादा किया, आपने अपने इरादों को पोशीदा रखा
رکھا, فوج کو پوشیدہ رکھا, مکہ والوں کو خبر نہ ہو جائے. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو مکہ والوں کو خبر ہو جائے, وہ تیاری کر لے, حرم کے اندر خون بہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, حرم کی حدود میں خون نہیں بہنا چاہیے. ہم اچانک جائیں گے, جب مکہ کے قریب پہنچیں گے ان کو علم ہو جائے گا اور وہ اتنی جلدی تیاری نہیں کر سکیں گے, حرم میں خون نہیں بہے گا. آقا علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دے دیا, اے میری صحابہ تیاری کرو, ہم مکہ کی طرف جائیں گے. حضرات سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ میں مکہ والوں کو خبر دے دیتا ہوں, ابو بکر کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں, عمر کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں, عثمان کے رشتہ دار موجود ہیں, وہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے, ان کے جو رشتہ دار ہیں وہاں جا کر کے جو ان کی حفاظت ہوگی. لیکن میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میرا چند ایک رشتہ دار وہاں موجود ہیں, کیوں نہ ہو میں مکہ والوں کو خبر کر دوں, مکہ والوں کو بتلا دوں اور ان کے ساتھ یہ شرط رکھ لوں کہ اب تم میرے ان رشتہ داروں کی حفاظت کرو گے. یہ سوچتے ہوئے خط لکھ دیا کہ مکہ والوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے میرے اہل خانہ کی حفاظت کرنی ہے. ایک عورت کو خط پکڑایا, وہ عورت چل پڑتی ہے. حضرات ادھر سے وحی کے ذریعے میرے محبوب کو پتہ چلا, آپ نے سیدنا علی کو بھیجا, کچھ صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں, جاؤ جا کر کے فلاں کنویں کے قریب یا فلاں باغ کے قریب آپ کو عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہے, آپ خط لے آئیے. یہ صحابہ اکرام چلتے ہیں, عورت انکار کرتی ہے, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اس عورت کے پاس خط نہیں ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ عورت کے پاس خط موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عورت سے سختی سے پیش آئے, فرمایا جلدی کرو, خط نکالو, ایسا نہ ہو ہم آپ کی جامع وغیرہ تلاشی لیں گے. حضرات عورت اپنے بالوں کی میڑیوں سے خط نکالتی ہے, سیدنا علی کے حوالے کر دیتی ہے. واپس مدینہ میں آتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کو دیکھا, پڑھایا گیا, پتہ چلا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے. آپ نے حاتب کو بلایا, حاتب آ جاؤ. میدان میں آتے ہیں, فرمایا حاتب خط تو نے لکھا ہے؟ جی اللہ کے نبی میں نے لکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط موجود ہے, اس میں دلیل ہے, حاتب نے خط لکھا ہے. حضرات حاتب نے اقرار بھی کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے نا جاسوس کی سزا قتل ہوا کرتی ہے, جو جاسوسی کرے اس کی سزا قتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. آج بھی یہ سزا موجود ہے, جو جاسوس پکڑا جائے اسے مار دیا جاتا ہے, اسے راز اگلوانے کے لیے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن سیدنا حاتب رضی اللہ تعالی عنہ جب پکڑے جاتے ہیں, سیدنا عمر کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی حکم دے دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا عمر, اے عمر ٹھہر جا, یہ بدری ہے, یہ بدر والا ہے, اس نے بدر میں حصہ لیا تھا, یہ بدر کے میدان میں لڑا تھا, یہ بدر کے میدان میں نکلا تھا, یہ بدر والا ہے. اور بدر والوں کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں, بدر والوں کے ایمان کی گواہی آسمان والا دے رہا ہے کہ یہ بدر والے ایمان والے ہیں, یہ بدر والوں کے دل میں ایمان آ چکا ہے, یہ بدر والے ایمان والے ہیں. حضرات یہ بدر والے ہیں. یہ اگر ایسی بات بھی کر دے جس پہ حد نافذ ہوتی ہے, یہ سیدنا حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی ہوئی تھی, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ بدر والا ہے, یہ بدر کا میدان ہے, یہ بدر والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, لوگوں میں نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے. وہ وقت کو یاد کیا کرو, یہ بدر میں مدد ہوئی ہے. آج طرح طرح کی انگلیاں اٹھا کر کے ان کے ایمان پہ طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں, آج طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, آج ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ افضل ترین انسان ہے, یہ بہترین انسان ہے, یہ اچھے ترین انسان ہے. حضرات ان کی طرف آقا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے, محبت آ جایا کرتی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد پوچھا گیا بتلاؤ سب سے بہترین صحابہ کون ہیں, تو بتلایا گیا ہم سب سے بہترین جن کو سمجھتے تھے وہ صحابہ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر شرکت کی تھی. فرمایا کہ اس سے بھی افضل کوئی تھا؟ کہا ہاں اس سے بھی افضل وہ تھے جنہوں نے احد میں حصہ لیا تھا. کیا ان سے بھی بہترین کوئی تھے؟ ہاں بدر والے سب سے بہترین. کیا بدر والوں سے بھی کوئی بہتر تھے؟ ہاں عشرہ مبشرہ ان سے بھی بہتر تھے. فرمایا کیا ان سے بھی کوئی بہتر تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے بھی کوئی بہتر تھے؟ فرمایا ہاں خلفائے راشدین جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی بہتر تھے. ان میں سے صدیق بہتر ہے, پھر فاروق بہتر ہے, پھر عثمان بہتر ہے, پھر علی بہتر ہے. فرمایا ان کے بعد پھر طلحہ کا نمبر, پھر زبیر کا نمبر, عبد الرحمن بن عوف کا نمبر, یہ عشرہ مبشرہ کے نمبر آ جاتے ہیں. حضرات یہاں بھی ساروں سے بہتر بدر والے,
بدر والوں کا مقام، آج بھی اگر ہم ان جیسا ایمان پیدا کر لیں تو آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں، آج بھی ان جیسا ایمان پیدا ہو جائے، بدر والوں جیسا ایمان پیدا ہو جائے، حضرات ان جیسا ایمان ہمارے اندر آ جائے۔ نہیں گھبرائے تھے وہ، سامنے تعداد کتنی ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا نظریہ، اور آقا علیہ السلام کے اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم یہ لے کر کے باہر نکلے تھے، اور جب باہر نکلے ہیں تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ بدر والوں کا ایمان تھا حضرات۔ یہ آقا علیہ السلام کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، سب کی نظر میں یہ بہترین انسان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں بھی ان کو بہترین بنا لیں، ان کو اچھا بنا لیں، ان کو عرفہ بنا لیں، ان کی عظمت کو تسلیم کریں، اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدر والوں کے فضائل، ان کے مناقب کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، خاص کر جو ساتھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ اعتکاف کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے مطابق اپنا اعتکاف کریں، وہ اعتکاف پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف تو ساتھی کرتے ہیں، لیکن اعتکاف کے دوران گپ شپ زیادہ اور میڈیا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ دنیا سے علیحدہ بھی ہو، بندہ گھر والوں کو بھی چھوڑے، بندہ مسجد میں بھی آئے، مسجد میں اپنے آپ کو خاص بھی کرے اور اس کا فائدہ بھی نہ ہو، تو یقیناً پھر یہ ٹائم کا نکلنا اور اس ٹائم کا نکالنا بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فائدہ مند تبھی ہے جب بندہ احکام کو مد نظر رکھے گا۔ تو اعتکاف والوں کے لیے ضروری ہے یہ چیز کہ وہ میڈیا کا استعمال کم کرے، موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت بس کرے، ضرورت کے بغیر موبائل کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ موبائل آج کل دراصل ایسی چیز بن چکی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ موبائل ہے تو زندگی ہے، اگر موبائل نہیں ہے تو پھر تو زندگی نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بندہ موبائل کی طرف زیادہ توجہ دے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر بندے نے اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کر لے، قائم کرے اس کے ساتھ اپنے رابطوں کو، ایک جگہ پہ اپنے آپ کو خاص کر لینا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اور اگر اعتکاف کے دوران بھی بندہ اس طرح کی فضولیات کے پیچھے چلے، گپ شپ کرے، سارے اعتکافی ایک جگہ بیٹھ جائیں، چلیں جی آج ہم فلاں گپ کرتے ہیں، یہ گپ شپ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ایسا اعتکاف بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور خاص کر تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں۔ آپ کو چاہیے یہ جو ساتھی اعتکاف کرتے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر آپ قرآن کریم کو مکمل کریں، تلاوت کے اندر قرآن کریم کو مکمل کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ 3 پارے روز کے بنتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، 3 پارے صرف بنتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، کام اور کوئی کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اعتکاف کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو جب خاص کر لیا ہے تو پھر خاص ہونا ہے۔ جب اپنے آپ کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر آپ لے آئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خاص کر دیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ ہی جھوٹ لے کر کے لوگ باہر چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں اعتکاف کے دوران جائز نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال کرنا، گپ شپ کرنا، مسجد سے باہر نکل جانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر جنازہ مسجد میں آ گیا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں نہیں ہے تو آپ جنازے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ایک پابندی ہے اعتکاف کی۔ آقا علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری 10 دن، یہ جو آج شام سے شروع ہو رہے ہیں، یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا آپ کا، اور اس میں خوب دل لگا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ گپ شپ کرنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے، باتیں کرنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران بندہ جو ہے فضولیات کی طرف نہیں جائے گا، تو بندے کو چاہیے کہ اعتکاف کے اندر رہ کر کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ، نوافل کی کثرت کرے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔
لیلۃ القدر اگر بندے کو اعتکاف کے دوران بھی نہیں ملی تو بندے کا اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بندہ اعتکاف کرتا ہے کہ میں اللہ سے اجر پاؤں، اللہ سے ثواب پاؤں، اور بندہ لیلۃ القدر ہی تلاش نہ کر سکے، بندہ لیلۃ القدر کے لیے کاوش اور کوشش ہی نہ کرے، تو پھر ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اکثر یہ سنا بھی گیا ہے اور یہ سوالات بھی ہوئے ہیں، یہ رمضان المبارک میں خاص کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مستورات مائیں بہنیں عورتیں جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کریں گی، تو اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کرو، تو اس سے قرآن کی صریح نصی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، گھر میں اعتکاف نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، جو حجرے تھے، وہ بالکل ساتھ تھے۔ جو لوگ مدینہ کے اندر گئے ہیں ان کو پتہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے وہ اماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہے، اور وہ مسجد نبوی کے کتنا دور ہے، بالکل ساتھ ہے۔ اب تو مسجد نبوی کا وہ حصہ بن چکا ہے، اس وقت بالکل ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام ایسے پردہ اٹھاتے اور مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود یہ ہماری ماں گھر میں اعتکاف نہیں کر رہی، مسجد میں آ رہی ہے۔ مسجد کے اندر انتظام اگر موجود ہے، آج کل تو مساجد کے اندر لیڈیز کے لیے علیحدہ ہال موجود ہیں، اس وقت تو یہ ہال بھی علیحدہ موجود نہیں تھے، پھر بھی عورتیں مسجد میں آ کے اعتکاف کرتی تھیں۔ اب تو ماشاءاللہ علیحدہ انتظامات موجود ہیں۔ تو اعتکاف جس نے بھی کرنا ہے، چاہے عورت نے کرنا ہے چاہے مرد نے کرنا ہے، وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ گھر کے اندر کسی کا اعتکاف شرعی طور پر، فقہی طور پر میں نہیں کہہ رہا، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث مبارکہ سے عورت کو علیحدہ کر کے، خاص کر کے نہیں کہا گیا کہ آپ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، جو اعتکاف لوگ کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی پابندیوں کو لے لیتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ تم غسل نہیں کر سکتے، کہا جاتا ہے کہ تم کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنا نماز بھی چہرے کو چھپا کر کے ہی پڑھو گے۔ تو ایسی پابندیاں شریعت کے اندر نہیں لگائی گئیں۔ ہاں، آپ گپ شپ نہیں کر سکتے، ہاں آپ غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ گرمی ہوتی ہے، گرمی بعض دفعہ بعض دنوں میں تو شدید گرمی ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس پابندی کو لے لیں کہ بھئی غسل نہیں کرنا، اور پھر ماشاءاللہ پسینے کی سمیل سے پوری مسجد والے کراہت محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کیا عجیب سے انسان آئے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر نہیں ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، 2 دفعہ چاہیں، 1 دفعہ چاہیں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے، مسجد کے اندر انتظام موجود ہے تو آپ وہاں جا کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر بالکل ہی انتظام نہ ہو تو پھر آپ قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ ایسی مساجد دن کے اندر بالکل انتظام ہے ہی نہیں اور لوگ وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجد سے باہر انہوں نے یہ طہارت وغیرہ کے جو غسل خانہ وغیرہ ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو پھر ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے اور اپنی حاجت کو پورا کر کے بندہ فوراً واپس آ جائے گا۔ تیسری چیز، یہ جو کہتے ہیں کہ چہرہ چھپا کے رکھا جائے گا، تو یہ چیز بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے چہرے کو چھپا لے گا۔ تو چہرہ چھپانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اعتکافیوں پر جو پابندیاں شریعت نے لاگو کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ میڈیا کا استعمال زیادہ، کیونکہ یہ تو آج کل کی ایجاد ہے اور یہ فضولیات ہے، شریعت نے فضولیات میں جانے سے منع کیا ہے۔ تو گپ شپ نہیں زیادہ کرے گا، اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر کرے گا، اللہ کی عبادت میں بسر کرے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف والے کچھ زیادہ ہی چھوٹ میں چلے گئے ہیں، کچھ زیادہ ہی پابندیوں میں آ گئے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہی جائز نہیں ہیں۔ زیادہ پابندیاں بھی شریعت نے لاگو نہیں کی اور زیادہ چھوٹ بھی نہیں دی کہ بندہ کہے میں اپنی مرضی کے یہ 10 دن بسر کر لوں، تو ایسا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا ادب اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آخری عشرہ جو رہ گیا ہے اس میں طاق راتیں، ایک تو آج طاق رات ہے، یہ جو رات آنے والی ہے یہ طاق رات ہے، اور اس کے اندر ہم نے کوشش اور کاوش کرنی ہے
تو فضیلت کیا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ آخری طاق راتوں میں ہے، 5 راتوں میں۔ بعض ساتھیوں نے 27ویں کو خاص کر لیا ہے، تو یہ 27ویں کو خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پر۔ آقا علیہ السلام کے فرامین جتنے بھی ہیں آپ نے 5 طاق راتوں میں انہیں تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دوسری بات، جو ساتھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے آخری میری گزارش یہ ہے کہ وہ آج افطاری مسجد میں کریں گے۔ جو ساتھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج کی افطاری مسجد میں کریں گے، مسجد میں ہی رہیں گے، مسجد میں بیٹھ کر وہ آج کی رات عبادات کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اپنے حجرے میں وہ فجر کی نماز کے بعد جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتے۔ اپنا حجرہ جو انہوں نے بنایا ہوگا وہ بعد میں فجر کی نماز کے بعد جایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے للہیت کی طرف آئیں گے۔ آج طاق رات ہے، آج تو زیادہ عزم، زیادہ کوشش، زیادہ کاوش کے ساتھ، زیادہ ہمت کے ساتھ آپ نے عبادات میں بھی حصہ لینا ہے، تلاوت کلام پاک میں بھی حصہ لینا ہے۔ تو آج کی افطاری جو ساتھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں کریں گے، اور مسجد کے افطاری کے بعد وہ اپنے گھروں کی طرف نہیں جائیں گے۔ پہلے افطاری سے پہلے آپ نے جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ اپنی پوری کریں، یعنی بستر کی آپ کو یہاں ضرورت ہوگی، اور بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ پہلے لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے اہل خانہ سے تو منگوا سکتے ہیں، خود آپ نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اس پابندی کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فطرانے کے بارے میں ہے۔ فطرانے کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں، تو ہم نے جو چیز زیادہ کھاتے ہیں اناج وغیرہ اس کا 2.5 کلو دیں گے، 2 کلو اور آدھا کلو، اور یہاں زیادہ تر گندم استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گندم کا حساب لگائیں کہ گندم کا ریٹ کیا ہے، اور پھر 2.5 کلو کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ تقریباً یہ 138 روپے بنتی ہے، 40 کے قریب، تو 150 روپیہ ہمیں احتیاطاً دے دینا چاہیے، 150 روپیہ فی کس کے حساب سے۔ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے، یہ کچھ دنوں پہلے سوال ہوا تھا کہ جی جو غریب ہیں کیا وہ بھی فطرانہ دیں گے؟ جی میرے ساتھیوں، غریب بندہ بھی فطرانہ دے گا، جو غریب بندہ ہے وہ بھی فطرانہ دے گا۔ فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر پر فرض ہے یہ فطرانہ فرض ہے۔ حالانکہ عید کا چاند نظر آنے تک جو بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا، اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے بڑے جتنے بھی افراد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہے، عورت ہے، یہ فطرانہ ادا کریں گے، اور ہر بندے پر، ہر مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس پر فطرانہ جو ہے وہ لازم ہے، وہ اس کو ضرور ادا کرے گا۔ حالانکہ علماء کرام نے یہ بات بھی کی ہے کہ ایسے مساکین جو فطرانہ لیتے ہیں، جن کو فطرانہ دیا جائے گا، وہ بھی جو رقم لے رہے ہیں ان میں سے اپنے گھر کا فطرانہ کسی اور کو ادا کریں گے، وہ بھی فطرانہ دیں گے۔ تو یہ چاہیے ہمیں کہ رمضان کے اندر صاف ظاہر ہے روزہ رکھ کے کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو یہ فطرانے سے بندے کی وہ کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، تو لہٰذا فطرانہ جو ہے ہر کسی کو دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے، آپ کے سامنے ایک گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے، یہاں ہماری مسجد کے ناظم صاحب محترم جناب افضال صاحب موجود ہیں، آپ ان کے پاس جمع کروا دیں۔ آپ کا فطرانہ جو ہے وہ امانت کے طور پر ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد وہ کسی اچھے انداز میں مساکین تک پہنچا دیا جائے گا، اچھے انداز میں، انشاءاللہ وہ اچھا طریقہ ہوگا، بہتر طریقہ ہوگا۔ تو یہ ایک کاوش ہوگی، یہ ایک کوشش ہوگی کہ ایک جگہ فطرانہ جمع ہو جائے، اور ایک جگہ سے جب نکلے گا تو انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی، اس میں اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ مسجد کے ناظم صاحب کو اپنا فطرانہ جمع کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا فطرانہ امانت کے طور پر وہ استعمال جہاں بہتر، اور جو مساکین ہوں گے اہل محلہ میں سے غور و خوض کر کے ان تک آپ کی امانت کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد